अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग मिड टर्म का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, लेसन नंबर 22। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सारे लेक्चर समझ आ गए होंगे, कोई इशू नहीं आया होगा। लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका। अगर मैं बात करती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन वाइज, तो इसमें आपके ज़्यादातर लॉन्ग ही आते हैं, सो आपको ये सारा समझना होगा। लेसन नंबर 22 है जी, परफॉर्मेंस ऑफ हज बाय द प्रॉफिट लास्ट sermon, यानी कि टॉपिक 132 हजतुल विदा। आखिरी खुतबा किस मकाम पे हुआ था याद रखिएगा, अरफात वैली on 9th Zilhaj and 8th. Prophet addressed his companion from the top of Jabal Arfat. Due to mountain of Arfat, this valley is known as Arfat Valley. अब बात ये थी, इसमें कही गई थी कि आखिरी खुतबा अरफात के मकाम पे हुआ था और ये 9th ज़िलहज को हुआ था। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को से खिताब किया था और जबल अरफात के ऊपर खड़े होके। अब जब हम जबल अरफात की बात करते हैं तो ये माउंटेन जी अरफात के मकाम पर है, इसलिए इस माउंटेन और इस जगह को अरफात वैली कहा जाता है और माउंटेन को जबल अरफात। ये जो खुतबा था ना, याद रखिएगा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी खुतबा था, इसलिए हम इसे फेयरवेल एड्रेस कहते हैं या लास्ट सर्मन कहते हैं। इससे पहले इतनी बड़ी गैदरिंग किसी हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलती जहाँ इतने ज़्यादा लोग खड़े एक साथ मौजूद हों। अब जब ये खुतबा शुरू होता है ना, तो शुरू में अल्लाह ताला की तारीफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। उसके बाद जी वो इरशाद करते हैं, या यूँ कह लें कि अपने खुतबे का आगाज़ इन अल्फाज से करते हैं, देयर इज़ नन टू वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, या यूँ कह लें कि इबादत के काबिल अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं। नन इज़ लाइक हिम, कोई भी उन जैसा नहीं, और इक्वल टू हिम, और ही हैज़ एनी पार्टनर, यानी कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, उसके मुकाबिल कोई नहीं आ सकता, और अल्लाह किसी का भी ऐसा पार्टनर नहीं हो सकता, या उसका कोई पार्टनर नहीं है। सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ा सा हो गया था। He fulfilled his promise and helped his own creature and messenger. उसने अपना वादा पूरा किया और अपने लोगों और अपने नबियों या पैगंबरों की मदद की। He alone defeated and smashed all center forces of falsehood. अल्लाह ताला ने अकेले ही सबको शिकस्त दी और ख़त्म कर दिया। falsehood आप इसे बुराई कह सकते हैं। टॉपिक 133 है जी, लास्ट sermon, अटेंशन। अब हम देखते हैं कि खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें की थी। आपसे अगर क्वेश्चन आता है जी, डिस्कस द लास्ट सर्मन ऑफ या हजतुल विदा, तो आप उसमें एक चीज़ लिखेंगे जी, सबसे पहले अटेंशन थी, यानी कि आप एक ये लाइन लिखेंगे, ये वाली, और एक आप उसमें ये लिखेंगे। इसके बाद आप सेकंड लिखेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले लाइन में आप इरशाद फरमाते हैं कि ओह पीपल, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall be amongst you again. Treat every life and property of Muslim as sacred trust. यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। अब कहते हैं कि मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। अटेंटिव ईयर यानी कि आप इसे बहुत सिंपल कर दो, आप कहेंगे कि कान खोल के मेरी बात सुनो, यानी कि मुतवज्जो हो के मेरी बात सुनो। हो सकता है इसके बाद मैं तुम लोगों के साथ ना रहूं, ये मेरा एक आखिरी साल होगा, या इस साल के बाद मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। हर इंसान की ज़िंदगी और उसकी प्रॉपर्टी, यानी हर मुसलमान की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी को अमानत की तरह रखो। Oh people, just as you regard this month, this day and this city as sacred, or regard the property and property of every Muslim as a, अब था इसमें ये कहा गया था कि ऐ लोगो,
جس طرح تم اس مہینے، اس دن، اس مقام کو بہت عزت والا یا ایک سچا مانتے ہو، اسی طرح عام مسلمس کی بھی لائف، ان کی زندگی اور ان کی پراپرٹی کو سچا مانو، یعنی کہ آپ ان ریٹرن دا گڈ انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹ فل آنر. امانت میں سمپل، بہت سمپل کر دیں تو امانت میں خیانت نہ کرو، جو جس کی چیز ہے اسے واپس کر دو. یہاں آگے کہا جاتا ہے ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو. کسی کو دکھ نہ دو تاکہ تمہیں بھی کوئی دکھ نہ دے. ٹاپک 134 ہے جی. اب یہاں پہ آخرت کی بات کی گئی ہے. آپ سیکنڈ پوائنٹ لکھیں گے، تھرڈ ون تھا اس میں، آپ پہلا دو اور یہ تھرڈ. ریممبر دیٹ یو ول انڈیڈ میٹ دا فاربیڈنس آف ربا یعنی انٹرسٹ، یعنی کہ یاد رکھو کبھی بھی سود مت لینا. اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو منع فرمایا ہے، سو تم بھی سود مت لینا. اگر تم ایسا کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور بی ویئر آف شیطان دا اینمی. اب یہ بات کہی گئی جی، بی ویئر آف شیطان فرام دا سیفٹی آف یور ریلیجن. شیطان سے محتاط رہنا تاکہ تمہارا دین قائم رہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہی ہیز لاسٹ آل ہوپ دیٹ ہی ول ایور بی ایبل ٹو لیڈ یو astray in a big thing, so beware of following him in a small thing. شیطان سے ہمیشہ بیویئر رہنا، یعنی کہ شیطان سے ہمیشہ بچے رہنا، کیونکہ اپنے دین کو شیطان سے بچا ہی رکھنا. اب شیطان جو ہے وہ اپنی ہوپ ساری کھو چکا ہے، وہ آپ کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی گناہوں میں مبتلا کرے گا. سو بیویئر، اس سے محتاط رہنا. اس کے بعد یہ بتاتے ہیں ٹاپک 135 میں عورتوں کے بارے میں، رسپانسبلٹیز ٹورڈ مین اینڈ وومین. اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ او پیپل اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹ وتھ ریگارڈ ٹو یور وومین. اے لوگو، یہ بات سچ ہے کہ تمہارے حقوق ہیں، کچھ حقوق ہیں جو عورتوں پر لازم ہیں، بٹ یاد رکھنا ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تم پر لازم ہیں. بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو. ریممبر that you have taken them as your wife only under Allah's trust and His permission. یاد رکھنا عورتوں، یہاں پہ کہا گیا کہ ان سے جب تم نکاح کرو تو اللہ کی رضامندی اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا. Do treat your women well. اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا. well کے بعد کہا گیا and be kind to them for they are your partner and committed helpers. اور اپنے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا اور ان کے ساتھ کائنڈ رہنا. یا یہاں پہ ایک بات اور بھی بتائی گئی کہ جو آپ لوگ کے انڈر کام کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اچھا رویہ رکھیں. تو یہ بات تھی یہاں پر. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوہ پیپل listen to me in earnest, pray to Allah, say your 5 daily prayers. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری بات کان کھول کے سن لو. خدا کی عبادت کیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو رمضان کے مہینے میں، یعنی کہ فاسٹ یعنی روزہ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، اینڈ گیو یور ویلتھ ان زکوٰۃ. رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اپنے مال کی. حج، اچھا یہاں پہ آپ کو ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ ہر مسلمان پہ حج فرض نہیں ہوتا. حج صرف ان پہ فرض کیا گیا جو کہ اسے افورڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ پرفارم حج اف یو کین افورڈ ٹو، یعنی کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ حج ادا کریں. All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab. یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ہر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے یا ماں ہوا کے اولاد ہیں. کسی عرب کو دوسرے نان عرب پر کوئی برتری نہیں ہے، نہ نان عرب کو عرب پر برتری ہے. کسی سفید کو کالے پر برتری نہیں اور نہ ہی کالے کو سفید پر برتری ہے. ہاں، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے اور آپ کے نیک اعمال پر.
Learn that every Muslim is brother to every Muslim and that the Muslim constitute one brotherhood. اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات بتائی گئی تھی کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات تھی کہ اپنے ساتھ therefore do injustice to yourself یعنی کہ اپنے ساتھ ظلم نہ کرو. do not therefore do injustice to yourself. اور لاسٹ سیمن سر جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں we are responsible for our deed. ٹاپک 136. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک دن تم خدا کے سامنے حاضر ہو کے اور تمہیں جواب دینا ہوگا اپنے ہر کام کا. سو محتاط رہو اور گناہوں سے دور رہو. اور ایک اور بات یہاں بتائی گئی کہ یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. نو پروفٹ آفٹر رسول اللہ اور پیپل نو پروفٹ اور اپوسٹل ول کم آفٹر می اینڈ نو نیو فیتھ ول بی بورن. یاد رکھو لوگوں کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, کوئی نیا مذہب کوئی نیا دین نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مینولز ہیں جی قرآن اور سننا. آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیو بیہائنڈ می ٹو تھنگس. میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دا قرآن اینڈ سننا. قرآن اور سننا یعنی سنت اور قرآن. If you follow these you will never go astray. اگر تم اس پہ عمل کرتے رہو گے تو تم کبھی بھی خسارے میں نہیں رہو گے. ٹاپک 137 ہے تو 137 پہ جانے سے پہلے کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. جنہوں نے کر دیا ہے تھینک یو, جنہوں نے نہیں کیا پلیز کر دیں اور مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگیں. آج ہم مڈ ٹرم کا لاسٹ لیکچر کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم فائنل ٹرم کی طرف جائیں گے. بٹ آج یہ میرا لاسٹ لیکچر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا. ٹاپک 137 ہے جی لاسٹ سرمن شیئرنگ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں all those who listen to me shall pass on my word to others and those to others again and may the last one understand my word better than those who listen to me directly. ہر وہ انسان جو میری بات سن رہا ہے وہ اس بات کو آگے پہنچائے اور بالکل صحیح انداز میں چاہے تاکہ سب کو یہ بات پتہ چل سکے. بی مائی وٹنس او اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے گواہ رہنا, میں نے آپ کے میسج کو لوگوں تک پہنچا دیا. Oh Allah, that I sallallahu alaihi wasallam have conveyed your message to your people. Learning guideline from the last sermon, khutbah of the Prophet need to emphasize. اب یہاں پہ تھا جی آپ کو یہ کویشچن ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک کویشچن اور آتا ہے کہ آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاسٹ خطبے سے کیا سیکھا. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ ہمارا رول اس کے اکارڈنگ یہ چلے گا کہ let's do our part in following the Prophet's message and conveying the message to everyone we know, because a Muslim responsibility thus does not end by the following religion only. یعنی کہ ہم نے سیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح سرمن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو پڑھا جو سیکھا دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ باتیں اس میں تھیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. ہارڈلی 10 to 15 منٹس 12 منٹ 15 تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. 10 to 12 منٹس کا تھا یہ لیکچر. کائنڈلی گائز میرے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں جی نئے لیکچر کی ساتھ, یعنی کہ اب ہم فائنل ٹرم کی طرف پڑھیں گے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.